ماشاء اللہ جوان زیادہ نظر آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا شکر ہے، لیکن بوڑھے بھی آنے چاہیے۔ بوڑھوں کے بغیر محفل میں دم ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ بیان کرنے سے پہلے کچھ بات کہتا چلوں کہ ایک بارات گئی تھی، مولانا کو معلوم ہوگا نا، آپ بھی گئے تھے۔ تو ساری شرط یہ رکھی تھی کہ جوان شادی میں آوے، ایک بھی بوڑھا نہیں چاہیے۔ ایک چاچا تھے، انہوں نے کہا کہ میرے کو لے جاؤ، تو ان کو پیچھے ڈیگی میں ڈال دیا، لے گئے۔ اور شادی میں جب پہنچے تو بارات والوں نے سب کے ہاتھ باندھ دیے لکڑی سے، اور بولا کہ اب کھاؤ، کھا کے جاؤ اور پھر دلہن لے جاؤ۔ سب کے ہاتھ ایسے بندے رہتے تھے، وہ تو آوے نہیں، پریشان ہو گئے۔ تو بولے کہ وہ ڈیگی والے چاچا کو پوچھ کے آؤ کیا کریں۔ تو بولے کہ چاچا ایسا مسئلہ ہو گیا ہے، کیا کریں؟ تو بولے کہ آمنے سامنے بیٹھ جاؤ اور ایک دوسرے کے ہاتھ سے کھا دو، ہاتھ تو بولے گا نہیں، تو سامنے والے کو کھلا، تو سامنے والے کو کھلا، کھانا ختم ہو، دلہن لے کے چلے جائیں۔ اس لیے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی مسجد کی رونق ہی وہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو بھی خوب خوب ترقی عطا فرمائے۔ جب عقابی روح پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، جب عقابی روح، آپ سمجھتے نا، نہ سمجھتے تو نہ کہیے بھائی، نہیں سمجھتے ہو تو ہاں کہیے، نہیں تو وہ مولوی صاحب جیسا ہو جائے گا۔ ایک مولوی صاحب کو زبردستی بیان کرنے بٹھا دیا، وہ نہ کہے کہ بھائی میرے کو بیان نہیں کرنا ہے، پھر بھی زبردستی بٹھا دیا۔ تو بیٹھ کے نے شروعات کری الحمدللہ، اس کے بعد سارے لوگ منڈی ہلانے لگے، بولے کہ سمجھیں، تو کہ ہاں، تو کہ پھر کیا ضرورت ہے بیان کی جائے، وآخر دعوانا۔ دوسرے دن پورے گاؤں والوں نے نقلی کرا کے اپنے آج سب کے نہ کے دن، دوسرے جمعہ کے دن پھر شروع کیا الحمدللہ، سمجھے بھائی؟ سب نے ساتھ میں منڈی ہلائی کہ نہیں، تو بولیں گے ایسے لوگوں کو کیا سمجھاؤں، ایک بھی سمجھدار نہیں ہے، چاہیے وآخر دعوانا۔ گاؤں والوں نے طے کرا کہ جمنی سائڈ والے ہاں کہے، دادی سائڈ والے نہ کہے۔ ادھر والوں نے ہاں بولا، ادھر والوں نے نہ بولا، تو بولے کہ ٹھیک ہے، ادھر والوں کو سمجھا دئیے، وہ آخری دعوانا۔ جب عقابی روح پیدا ہوتی ہے جوانوں میں، منزلیں نظر آتی ہے آسمانوں میں۔ منزل آسمانوں میں کیسے ڈھونڈیں گے؟ اس ملک میں رہ کر، تعلیم حاصل کر کے، اس زمانے کی سب سے بڑی طاقت قلم اور تعلیم ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو آسمانوں تک پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيب ربنا ونبينا ونبينا وأولانا ومولانا وأيدنا مخدومنا معصومنا مقصودنا محبوبنا ممزومنا مقصودنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جئت إلى خديجة وقلت يا خديجة خشيت على نفسي زملوني زملوني زملوني. وقالت خديجة رضي الله عنها والله كلا والله ما يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم. کیا شان ہے پیارے نبی حق نے عطا کی سروری معراج سے دی برتری بلغ العلا بکمالہ. ظلمات تھی جب کفر کی شرک و ضلالت بت گری ایمان کی روح پھونک دی کشف الدجا بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی تکلیف بھی اس نے سہی دشمن کو دعا جس نے دی حسنت جمیع خصالہ. دنیا میں ایک دھوم مچی آواز آنے لگی پڑھ لو درود امتی صلو علیہ وآلہ. محبت سے تو قاری صاحب ہمارے ماشاءاللہ سب کو جاگتے رہتے ہیں. قاری مدنی صاحب ہیں وہ تو سب کو جگاتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ملکہ عطا فرمایا ہے. سب سے زیادہ وہ جاگتا ہے وہ قاری سب کو جگاتا بھی رہتا ہے اور جاگتا بھی رہتا ہے. بہرحال ہر ایک کا اللہ تعالیٰ نے انداز الگ الگ دیا ہے. ہمارے بڑے لوگ ہیں ہم علماء کی قدر کریں. یہ زمانہ وہ چل رہا ہے کہ آہستہ آہستہ اہل علم کم ہو رہے ہیں. مدارس اسلامیہ کے حالات دیکھ کر ہمیں ڈر لگتا ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. ایک زمانہ تھا جب انگریزوں نے مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھائے تھے تو اتنے سارے علماء کو جو ہے وہ انہوں نے اتنے سارے علماء کو انہوں نے شہید کیا تھا. کتابوں میں ہمارے علماء جانتے ہیں ہماری جو یہ لڑائی جنگ آزادی کی تھی اس وقت ایک بھی حضرت والا نہیں تھے. کوئی بھی سارے اہل اسلامی موجود تھے. سن 1700 سے لے کر مسلمانوں نے جو لڑائی شروع کی ہے تو 1857 سے لے کر 1947 تک مسلمان کے علماء تقریباً 52,000 علماء کو پھانسی پر لگایا گیا تھا. اس زمانے میں جب دہلی میں کسی کو جنازے کی نماز پڑھانی ہوتی تھی تو لوگ علماء کو تلاش کرتے تھے تو کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ملتا تھا. اتنے سارے علماء کو شہید کر دیا گیا تھا. ہم اپنے بچوں کو تاریخ بھی بتائیں, ہم اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ ہمارے اکابر علماء نے اس ملک کے لیے جو قربانیاں دی ہے وہ کتنی عظیم قربانیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہوا ہے. زہ نصیب ہمارے کہ ہم نے تعلیمی میدان میں پیچھے رہنے کی وجہ سے آج یہ ساری مصیبتیں جھیل رہے ہیں. لیکن پھر سے اگر مسلمان تعلیم کے میدان میں آگے بڑھے گا تو انشاءاللہ یہ ساری تکلیفیں اللہ دور فرما دیں گے. اس لیے اپنے ایمان کے ساتھ, علم کے ساتھ, دین کے ساتھ ہمیں دنیاوی تعلیم کے اندر بھی اپنے بچوں کو بہت آگے بڑھانے کی ضرورت ہے. سیرت سے پہلے میں چند باتیں آپ کو سناتا چلوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں اس ملک میں رہنا ہے,
اسی ملک میں جینا ہے، اسی ملک میں مرنا ہے، اسی ملک میں اپنے حقوق حاصل کر کے چلنا ہے۔ ہم یہاں سے کہیں جانے والے نہیں ہیں، ہم یہیں رہیں گے، سارے ملک کے لوگ کچھ بھی کہیں، لیکن ہم اپنے حقوق کو اتنا مضبوط کریں، ایسی تعلیم حاصل کریں کہ ہماری ضرورت لوگوں کو پڑنے لگے۔ اس لیے میں ساتھیوں سے کہہ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کے اندر جب ان لوگوں پر ظلم و ستم ہو رہا تھا تو وہاں کے لوگوں نے ایک ہی کام زیادہ کیا کہ ہر محلے میں، ہر گاؤں میں انہوں نے وکیل بنانا شروع کر دیا، اور لوگوں کو جاننے والے اتنے سارے لوگ پیدا ہو گئے کہ پھر کوئی بھی ان کے سامنے کھڑا نہیں رہ سکتا تھا۔ تو آج ہمارے وہاں پر ایک مسئلہ یہ ہے کہ بھئی لوگ شعر بھی سناتے ہیں کہ جب وکیل پیدا ہوا تو شیطان کہنے لگا آج میں صاحب اولاد ہو گیا۔ لیکن امت کے لیے، قوم کے لیے اور اپنے مفاد کو چھوڑ کے میدان میں لڑنے کے لیے آج کے زمانے میں علماء بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہاں پر دو تین باتیں جو ہے دنیاوی اعتبار سے کہتا چلوں، پھر ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چند گوشوں کے اوپر توجہ ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن میں آپ کو پورے ملک کے حالات کا یہ جائزہ لینے کے بعد یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے ملک کے 3 پلر ہیں۔ ایک پلر کو ہم بولتے ہیں لیجسلیٹو بولتے ہیں، یعنی پارلیمنٹ۔ وہاں پر لوگ الیکشن میں الیکٹ ہو کر وہاں پہنچتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری حالت کیا ہے، ہمارے لیے کوئی بھی وہاں پر بولنے والا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر کے اوپر جس کو بولتے ہیں ہم سسٹم بولتے ہیں، ایڈمنسٹریشن بولتے ہیں، جس کو ہم IAS IPS کہتے ہیں، اور اس کے بعد GPSC کے اندر جتنے بھی آفیسرس ہوتے ہیں وہ تمام کے اندر بھی ہم 0 کے برابر ہیں۔ یعنی ہمارے لیے کوئی بھی بڑے آفیسر مسلمان نظر نہیں آتے ہیں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگوں نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ ہم کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ جب تک ہم اس طاقت کو نہیں بنا دیں وہاں تک بہت سارے مسائل کو ہم حل نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، دیکھو تہجد پڑھنے والوں، نماز پڑھنے والوں، تھوڑی اپنی دنیاوی طاقت بھی بنا کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ حالات بگڑ جائیں تو تم تہجد تو کیا بلکہ فرض نماز پڑھنے کے لیے بھی مسجدوں میں تالے نہ لگ جائیں۔ بہت ضروری ہے ان باتوں کو سمجھنا۔ اب ہمارے لیے دماغ کی ضرورت ہے، جذبات سے زیادہ دماغ کی ضرورت ہے۔ برسوں سے لوگوں نے ہمارا جو استعمال کیا ہے وہ جو ہے ہمارے جذبات سے کیا ہے۔ ہم سیرت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ معلوم ہوگا کہ مسلمان عقل مند ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، اپنے جذبات کی جگہ پر وہ عقل سے کام لیتا ہے، اور مومن میں اللہ نے فراست رکھی ہے، اس لیے ہم سمجھدار، عقل مند، ٹھریل، ہمت والے، شجاعت والے، اور اپنے ساتھ قرآن کریم اللہ کی اتنی بڑی کتاب دی ہوئی ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ کر کے مضبوط ذہن کے مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ ہمارا حال کیا ہو گیا ہے؟ چل گئی چل گئی چل گئی، کیا ہوا؟ چل گئی چل گئی چل گئی۔ چھوٹا سا بچہ ٹہنیاں بھاگا اور کہنے لگا چل گئی چل گئی چل گئی۔ ایک چاچا نے سنا تو وہ بھی کہ بھائی سنو چل گئی۔ دوسرے بھی کہنے لگے چل گئی چل گئی۔ ہوٹلوں میں بات ہونے لگی کہ آج تو بہت زبردست گولی چل گئی، پتہ نہیں کس کو لگی لیکن چل گئی۔ ایک آدمی جا کر جو ہے بچے کو پکڑ لایا کہ بیٹا کیا چل گئی؟ تو بولے امی نے نقلی اٹھنی دی تھی وہ دکان والے کے وہاں چل گئی۔ ادھر کیا چل گئی؟ ہم کو ایسا ایک آدمی تھا، اس کے دوست کا خط آیا کہ بھیا تمہاری بیوی بیوہ ہو چکی ہے۔ خط لے کر وہ تو رونے لگا، بڑا زور زور سے رو رہا تھا۔ پیچھے والے نے دیکھا کہ اتنا سمجھدار روتا ہے تو پھر اپنے بھی رونے کا چالو کر دو۔ آپ کو معلوم ہے نا، آدھے لوگ تو روتے والے کو دیکھ کے روتے ہیں، اس کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ کیا ہوا ہے، لیکن وہ روتا ہے تو اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ جاتے ہیں کسی کو روتا دیکھ کر۔
اب کیا معلوم وہ کیوں روتا ہے وہ پتہ نہیں ہے، لیکن چلو رو لیتے ہیں۔ لائن لگ گئی رونے والوں کی، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد۔ مولوی شمس الدین تشریف لائے اور کہنے لگے کہ بھائی کیوں روتا ہے تو بولے کہ آگے والا روتا ہے تو میں روتا ہوں، آگے والا روتا ہے تو میں روتا ہوں۔ پوچھتے 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 اینڈ میں پہنچے تو وہ صاحب معاملہ کو پوچھا کہ بھائی کیوں روتے ہو؟ تو کہا مولانا جانے تو اتنی بری خبر آ گئی ہے کہ میری بیوی بیوہ ہو چکی ہے۔ تو فرمایا مولوی صاحب نے کہ اللہ کے بندے تیرے زندہ ہوتے ہوئے بیوی بیوہ ہو سکتی ہے؟ بولے مولوی صاحب ابھی تک سوچا ہی نہیں میں نے تو سوچا ہی نہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ آج ہماری پوزیشن یہ ہو گئی ہے کہ کسی نے آواز لگائی تو نکلو نعرے تکبیر۔ ابھی بھائی کہاں جانا ہے، کیا ہوا ہے، کیوں ہوا ہے؟ اس لیے ہم اپنے دماغ اور سوچ بوجھ کے ساتھ، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان تو حلیم ہوتا ہے، اس کے اندر بردباری ہوتی ہے، اس کے اندر سوچ بوجھ سمجھداری ہوتی ہے، وہ کوئی بھی فیصلے جلد بازی میں نہیں کیا کرتا ہے۔ اس لیے انشاءاللہ ہم لوگ اس باتوں پر توجہ کریں گے، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم دیں گے کہ ہمارے بچے گاؤں کے اندر ایسے مضبوط تعلیم لے کر کھڑے ہوں کہ کوئی ان کے سامنے کھڑا نہ رہ سکے۔ 1947 میں اسرائیل جب قائم ہوا، بات چلی ہے تو تھوڑی سی بات یہ بھی کہتا چلو دنیاوی لائن کی۔ 1947 میں اسرائیل جب قائم ہوا، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں کچھ نہیں تھا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب یورپ گیا تو وہاں پر بہت سارے بچے کھیل رہے تھے، میں نے ان بچوں میں سے ایک بچے کو دیکھا کہ جو لکھ پڑھ رہا تھا۔ میں نے پوچھا اس بچے سے کہ بیٹا تم لکھتے ہو کھیلتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ بچہ کہنے لگا کہ میری قوم جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور میری قوم بہت کمزور طاقت میں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ پڑھ لکھ کر میری قوم کو مضبوط بنا دوں۔ اسرائیل کے بچے یہ کر رہے تھے، اور ان کا جو پرائم منسٹر تھا، اس کا سیکریٹری تھا، اس نے کہا کہ دیکھیے ہم جو ہے وہ اپنی طاقت بنائیں۔ تو پرائم منسٹر نے کہا کہ کھانے کے ٹھکانے نہیں ہیں، کیا طاقت بنانے کی بات کرتے ہو؟ تو کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بہت ساری طاقت کو دیکھا ہے، ان کے گھر میں چراغ جلا کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو چراغ جلانے کو جو ہے کچھ نہیں ہوتا تھا، لیکن میں نے طاقت کو دیکھا ہے۔ ایک وقت آئے گا کہ تمہاری قوم 4 وقت کھائے گی۔ انہوں نے محنت کی اور دنیا میں 110 ملٹی نیشنل کمپنیز آج ان کے بغیر کسی کو نہیں چلتا ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی طاقت و سمجھ دی ہے، تو انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھائیں گے۔ آپ یوں کہیے کہ مولوی صاحب یہ سب بیکار کی باتیں ہیں، لیکن نہیں میرے دوستو، اللہ نے دنیا میں بھی ہمیں رہنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں دنیا میں بھی مضبوط بن کر رہنا ہے۔ تیسری بات میں کر رہا تھا، ایک لیجسٹک کی بات ہو گئی، ایک ایڈمنسٹریشن کی بات ہو گئی، اور تیسری بات یہ ہو گئی کہ اب ہمارے لیے ایک ہی چیز بچی ہے، وہ ہے جوڈیشل یعنی کورٹ کچہری۔ وہ 80% ابھی بھی زندہ ہے، تو کوئی بھی معاملہ لے جا کر ہم اگر برابر فائٹ دیتے ہیں تو انشاءاللہ ہم لوگ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ لیٹسٹ پرسوں درسوں ہم احمد آباد میں میٹنگ میں تھے، تو آپ سب جانتے ہو کہ گجرات گورنمنٹ نے بھگوت گیتا کو تمام اسکولوں میں فرض کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں جا کر ریڈ کی، اور الحمدللہ اس محنت کے نتیجے میں یہ معاملہ ہوا کہ سرکار بالکل خاموش ہو گئی اور اسٹے کی صورت آ گئی، اور وہ کتاب جو ہے اسکولوں میں داخل نہیں کی گئی۔ آج آپ کتنی اسکول میں جاتے، آپ کتنی اسکول میں جا کے روکتے، لیکن ایک تعلیم، ایک قوت، ایک ہمت وہ جب پیدا ہوتی ہے تو گجرات کی اتنی ساری اسکولوں میں آپ کے بچوں کے ایمان کی حفاظت اللہ نے کروا دی۔ اس لیے ہم ان تمام چیزوں پر توجہ کریں۔
اور اپنے بچوں کو چاہے پیشہ ور وکیل بنانا ہو نہ بنانا ہو، لیکن تعلیم دیا کرے۔ یہ زمانہ تعلیم کی طاقت کا ہے، اسی کے ذریعے سے ہم مضبوط بن سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بھی یہی معلوم کریں گے کہ تعلیم کتنی اہم چیز ہے، ہمارے اندر کیا طاقت ہونی چاہیے۔ آج ہمیں غیر مسلموں کی طرح نفرت نفرت نفرت، ارے وہ لوگ تو بے علم ہیں، وہ لوگ تو اللہ کو نہیں جانتے ہیں، ان کے پاس رسول نہیں ہے، ان کے پاس قرآن نہیں ہے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے۔ تمہارے پاس تو قرآن ہے، تمہارے پاس تو نبی آخر الزماں ہے، تمہارے پاس تو محبت کی کہانیاں ہیں، تمہارے پاس تو خدمت کی کہانیاں ہیں، تمہارے پاس تو اخلاق کے انبار کی کہانیاں ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہم ان کی طرح بننے جائیں گے تو ہماری کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العالمین نے ہمیں سمجھایا ہے، ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لیجئے، مکہ المکرمہ کی 13 سالہ زندگی میں کون سی تکلیف نہیں اٹھائی، کون سی پریشانی نہیں اٹھائی۔ سارے مکہ کے کافر دشمن بنے ہوئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندگی گزارنا مشکل کر دیا ہے۔ کہیں جاتے تو کہتے ہادہ شاعر وہادہ مجنون وہادہ شاعر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے ہو کر ابو لہب کہتا ہے، اے لوگوں اس کی بات مت سننا، یہ تو جادوگر ہے نعوذ باللہ، یہ تو شاعر ہے نعوذ باللہ، یہ تو نعوذ باللہ پاگل ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بھی طریقے سے مینٹلی ہو کہ فزیکلی ہو کہ باڈی کے حساب سے ہو، ہر طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 13 سال تک ستایا، کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اذ یمکر بک الذین کفروا، اللہ فرماتے ہیں کہ آخر میں تو یہاں تک ان لوگوں نے طے کر لیا کہ چلو سارے قبیلے والے جمع ہو جاؤ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کو گھیر لیتے، اور تمام کے تمام اپنی تلواریں لے کر کھڑا ہو جاؤ، اور جیسے ہی محمد رسول اللہ تشریف لائیں گے تمام ایک ساتھ میں محمد ابن عبداللہ کے اوپر تلوار کے وار کر دیں گے نعوذ باللہ۔ لیکن میرے اللہ حفاظت کرنا جانتے تھے، میرے اللہ نے وعدہ کیا تھا وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محمد ساری دنیا ایک طرف ہو جائے لیکن میں تیری حفاظت کر کے رہوں گا۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیے، آپ کی بیٹیوں کو ستایا گیا، آپ کے بچوں کو ستایا گیا، اپنی بیٹیوں کو محلے میں دوڑتے ہوئے دیکھ کر کبھی فاطمہ کو یاد کر لیجئے، کبھی زینب کو یاد کر لیجئے، کبھی رقیہ کو یاد کر لیجئے، کبھی ام کلثوم کو یاد کر لیجئے۔ ننھی منی فاطمہ دیکھتی ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ مبارک پر ان تمام کافروں نے اتنی بڑی اونٹ کی اوجڑی رکھ دی ہے، دوڑتی ہوئی آئی اور ابا جی کی پیٹھ کے اوپر سے اونٹ کی اوجڑی کو دھکے مارنے لگی، لیکن ننھی منی ہاتھ کتنے طاقتور ہو سکتے تھے۔ جس فاطمہ کے لیے میرے نبی نے فرمایا فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، من احبها احبنی ومن ابغضها ابغضنی، جو فاطمہ سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، جو فاطمہ سے نفرت کرے گا وہ مجھ سے نفرت کرے گا۔ وہی بیٹی فاطمہ جس کے لیے ہو سکتا تھا کہ اللہ آسمان سے فرشتوں کے ذریعے جوڑے بھیج دیا کرتے، اللہ آسمان سے بی بی فاطمہ کے لیے کھانے بھیج دیا کرتے، ان کے خادم بھیج دیا کرتے، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے ساتھ وہ معاملہ ہوا کہ 3 سال تک شعب ابی طالب میں بند کر دیا گیا، ٹفین پہنچانے کے لیے بھی پہرے داری کر دی گئی۔ کبھی کبھی رات کو ایسی گزرتی تھی کہ رسول اللہ کی بیٹیاں پتے چبا کر پانی پی کر سو جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 13 سال اس طرح تکلیف میں اٹھائے۔
آپ تھک گئے پریشان ہو گئے تو چلے گئے، چلو طائف چلا جاتا ہوں، وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دوں گا، امید ہے مکہ کے لوگ سب سے وہ نرم ہیں، وہاں جا کر میں دعوت دے دیتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے طائف میں، لیکن دیکھیے دکھ ہی دکھ سامنے نظر آئے۔ کبھی ہم سیرت کے اوپر نگاہ ڈال کے تصور کی نگاہوں میں کھو جاتے ہیں تو یہ یاد آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں الم یجدک یتیما فآوا۔ جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں جو لگتا ہے اللہ تعالیٰ جس بچے کے لیے آسمانوں سے پھول برسانے تھے، جس کی جھولی کو جبریل کے آگے جھلانا تھا، جس کے لیے خادمائیں رکھنی تھی، وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی میں اپنے والد محترم کے پیار سے محروم ہو جاتے ہیں۔ چھوٹی موٹی بات نہیں، ان بچوں کو جا کر پوچھئے جن کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ جاتا ہے، ان کی تمنا ہے اور ان کی آرزو ہے کیسی ختم ہو جاتی ہے، ان کی آنکھوں میں آنسو کیسے سوکھ جایا کرتے ہیں، وہ دوسرے بچوں کو چلتے پھرتا دیکھ کر، اپنے باپ کی گود میں بیٹا ہوا دیکھ کر وہ اپنے باپ کی یاد کو کیسے تازہ کرتے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کے نبی بننے والے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا تو آپ کے والد محترم ہی تشریف فرما نہیں تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی عمر میں اپنی امی آمنہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا کرتے تھے کہ ماں ابو کہاں ہے۔ بڑی عجیب و غریب داستان آگے بن کر کے سوچتے تو ایک ننھا منا بچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا ہم اپنے بچوں کو سنایا کریں، اپنے گھر والوں کو سنایا کریں، اپنے بچوں کے سامنے کھانے بیٹھے ہو جب اپنی 2-3 واقعات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے سنایا کریں کہ بیٹا تمہارے ابو تمہیں گاڑی پر لے جاتے ہیں، بیٹا تمہارے ابو تمہاری ساری تمنا پوری کرتے ہیں، بیٹا تمہارے ابو تمہیں گھومنے پھرنے لے جاتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کو کبھی بھی اپنے والد محترم کی انگلی پکڑنے کا موقع نہ آیا۔ پوری زندگی آپ دیکھ کے چلیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حالات ہی حالات آئے، حالانکہ اللہ کے حبیب تھے، اللہ کے محبوب تھے، اللہ کے پیارے تھے، اس کے باوجود بھی حالات دیکھیے بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے حالات آئے کہ 6 سال کی عمر میں جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے ساتھ مدینہ المنورہ تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے کہا کہ مجھے ابا کی ملاقات کرا دو۔ بی بی آمنہ اپنے بیٹے کے والد محترم کی ملاقات کراتی ہے کہ یہ قبر مبارک ہے، اس میں آپ کے والد محترم تشریف فرمائے۔ 1975 یا 77 میں جب ایک قبر مدینہ المنورہ میں کھولی گئی تو اس میں اس قبر کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تشریف فرما تھے۔ جب سے لے کر جناب عبداللہ کو دفن کیا گیا تھا آج تک وہ ویسے ہی سوئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم تھے، اس لیے بہت سارے لوگ ہیں نا، ایک روایت مولانا ہمیں بھی سمجھنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ یہ بیان کر دیتے ہیں، ایک بات ہے جو کسی صحابی کا مقولہ نظر پیش کرتے ہیں کہ بیٹی فاطمہ کو جب دفن کر رہے تھے تو کسی نے کہا کہ قبر تجھے معلوم ہے کون آ رہا ہے؟ تو قبر بولی کہ میرے اندر کوئی حسب و نسب نہیں چلتا۔ یہ ہم بیان کرتے نا، یہ ہمارے اکابر علماء کی کتابوں میں اس کو چیکڑی لگائی ہوئی ہے کہ یہ بات نہیں بیان کرنی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں صحیح روایت موجود ہے، ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ تیرے بدن کے اندر محمد کا خون ہے، قسم خدا کی کبھی بھی تجھے جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ وہ بچی ہے جس کو اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ ارے زندگی بھر تو دکھ اٹھائے، پریشانیاں اٹھائی، تکلیفیں اٹھائی، ابا کو دکھ میں دیکھا، ابا کو پریشانیوں میں دیکھا۔ ارے میرے بچوں، میرے بھائیوں، کبھی کبھی سوچا کرو کہ تمہارا ابا آتا ہے رات کو تو سفر میں سے آنے کے بعد اپنے بیٹوں کے لیے کپڑے لے کر آتا ہے، اپنی بچیوں کے لیے زیور لے کر آتا ہے، اپنی بچیوں کے لیے جوتے لے کر آتا ہے۔ جائیے رات کی تنہائیوں میں، مکہ المکرمہ کے اندھیرے میں جا کر دیکھیے، ایک چمکتا ہوا سورج رات کے اندھیرے میں جب کسی کے گھر پہ آتا ہے تو بیٹیاں دروازے پر انتظار کرتی ہے۔ حضرت زینب فرماتی ہے میں دیکھتی تھی ابا جی رات کو بہت دیر سے آتے تھے اور سارا مکہ سو گیا ہوتا تھا، اندھیرا چھایا ہوا ہوتا تھا، میں کھڑی ہو کر کے دیکھی ابا جی سارے لوگ سو جاتے ہیں، آپ کیوں اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں؟ میں دیکھتی تھی کبھی آپ کا گریبان پھٹا ہوا ہوتا تھا، کبھی آپ کی پیشانی پر خون کے قطرے گرتے ہوتے تھے، میں کھڑی ہو کر پیالے میں پانی لے کر میرے ابا جی کے چہرے کو ملا کرتی تھی اور کہا کرتی تھی ابا جی آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہو؟ میرے محبوب کی زبان پر ایک ہی آواز ہوتی تھی بیٹا صبر کرو، اللہ انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل فرما دے وے اور جہنم سے ان کو بچا لے وے۔ جبکہ کون تھے سامنے؟ کوئی مسلمان نہیں تھے، سب کافر تھے، سب غیر مسلم تھے، سب اللہ کو نہیں ماننے والے تھے، سب رسول اللہ کو دشمنی کے ساتھ دیکھنے والے تھے، سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتے تھے، لیکن دل کے اندر وہ آگ تھی، وہ محبت بھری ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول کہتے تھے کہ بیٹا دعا کرو کہ اللہ ان تمام کو جنتی بنا دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں پہنچے ہیں، 9 سال تک آپ علیہ السلام نے مکے والوں کو سمجھایا بجھایا، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا درد دیا ہوگا، کتنی تکلیف دی ہوگی۔ آپ نے سوچا کہ چلو طائف کے میدان میں جا کر وہاں کی وادیوں میں ٹھنڈا موسم ہے، ٹھنڈے لوگ ہیں، ٹھنڈی باتوں میں آ کر میری بات کو قبول کر لیں گے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے جو ہے مکے والوں سے تھوڑے مایوس ہو کر وادی طائف میں پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ وہاں جاتے ہیں تو ہم سب جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ آپ وہاں پہنچے ہیں تو لوگوں نے عجیب و غریب جملے کہے، اگر مجھے اور آپ کو کہہ دے قسم خدا کی مسجد چھوڑ کے بھاگ جائے، ہم گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، چھوڑو مولوی صاحب یہ کام ہی نہیں کرنا ہے، لوگ ہم کو پاگل سمجھتے ہیں، لوگ ہمیں جادوگر کہتے ہیں، لوگ ہمیں کیا کیا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا جملہ کہنے والا کہتا ہے تم اتنے غریب ہو اور تم کو کس خدا نے نبی بنا دیا ہے؟ کیا دل پہ چوٹ لگتی ہوگی۔ کوئی کہنے لگا کہ اگر آپ سچے ہو تو مجھے بات نہیں کرنی اور آپ جھوٹے ہو تو بالکل بات نہیں کرنی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے اس پر بس نہ کیا، بلکہ تمام طائف کے اوباش جمع ہوئے، لیڈر جمع ہوئے اور انہوں نے جمع ہو کر تمام نوجوان بچوں کو جمع کر کے کہا کہ پتھر لو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر برسانا شروع کر دو۔ میرے دوستو آسمانوں میں کھلبلی مچ گئی تھی، زمین کانپنے لگی تھی۔ جس رسول کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے کعبے کو بنایا، جس نبی کے صدقے میں اللہ نے مدینے کو بنایا، اسی نبی کے اوپر آج پتھروں کی بارش ہو رہی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مار رہے ہیں، طاقت کے ساتھ مار رہے ہیں۔ وہ مبارک، وہ پیارا بدن مبارک جس کی ایک ایک عضو کی میرے اللہ نے قسم کھائی ہے، جس کے ایک ایک چیز کی میرے اللہ نے قسم کھائی ہے، پتھروں کی برسات ہو رہی ہے۔ آپ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، منہ پہ مارتے ہیں، پیٹھ پر مارتے ہیں، پتھروں کی برسات۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں آپ پتھروں کی مار کو برداشت نہ کرتے ہوئے نیچے بیٹھ جاتے تھے تو لوگ آپ کا ہاتھ اٹھا کر کھڑا کرتے تھے اور پھر دھکا لگا کر آگے بھگاتے تھے
اور پھر پتھر برساتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن میں سے اتنا خون نکلنے لگا کہ جوتیاں مبارک خون سے بڑھ گئی۔ آسان ہے، ہمارے ساتھ ہوا ہے ایسا؟ بولو نہیں بھائی، ہم کو تو ذرا کوئی بول دیتا ہے تو غصہ آسمان پہ چلا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے کسی کے بغیچے میں۔ زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کی جوتیاں نکالنے کی کوشش کی تو آپ کی جوتیاں جو ہے وہ چپک گئی تھی پیروں سے، اتنا خون نکلا تھا۔ اس کے بعد فرشتوں میں بھی کھلبلی مچی، فرشتے آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول ایک مرتبہ اشارہ کر دیجئے، دونوں پہاڑوں کو ملا کر پوری بستی کو ہم تباہ کر دیں گے۔ قسم خدا کی میرے رسول چاہتے تو کہہ دیتے بس تباہ کر دو، بدن میں درد ہے، بے چینی ہے، زخم لگے ہوئے ہیں، دماغ پر بوجھ ہے، مسافر ہے، اپنا شہر چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی صبر دیکھیے، علم دیکھیے۔ ہماری طبیعت خراب ہو، ہمیں بے چینی ہو، ہمارے بدن پہ زخم ہو، ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم کسی کو بھی گالی دے دیں گے، ہم کسی کو بھی بد دعا دے دیں گے۔ رسول اللہ کا پورا بدن زخموں سے چور ہے، آپ پریشان ہیں، آپ اکیلے ہیں اور پھر جو ہے مسافر بھی ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں سے کہا جائیے میں دعا کرتا ہوں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اشکو، اے اللہ میں تجھے اس بات کی شکایت کرتا ہوں کہ شاید میری بات کرنے کا انداز برابر نہ ہوا ہو۔ اے اللہ میں اس بات کی شکایت کرتا ہوں کہ میں بات پہنچا نہ سکا ہوں، میرے مولا تو مجھے ان کے حوالے نہ کر، لیکن میں دعا کرتا ہوں کہ انہیں برباد نہ کر دینا، انہیں تباہ نہ کر دینا، ان کو مصیبت میں مبتلا نہ کر دینا، ان پر آسمان سے عذاب نہ اتار دینا۔ قربان جائے صلاۃ و سلام و محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تمام نبیوں پر جب تکلیف آئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان لکل انبیاء دعوتن، ہر نبی کو اللہ نے ایک بد دعا دینے کا اور دعا کرنے کا چانس دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کر دی رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کو تمام کو پانی میں ڈبو کر مار دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی ربنا اطمس علی اموالہم، اے اللہ فرعون کو تباہ کر دے، برباد کر دے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، اللہ نے آسمانوں سے آواز کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاڑ دیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کسی کو ہم نے پانی میں ڈبو دیا، کسی کو ہواؤں کے ذریعے اڑا دیا، کسی کو ہم نے چیخوں کے ذریعے سے ان کے دلوں کو پاڑ دیا۔ لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے آ کر کہتے ہیں ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا دیجئے، ان پہاڑوں کے درمیان میں تمام انسانوں کو کچل دیا جائے گا۔ رحمت والے نبی کی زبان پر آتا ہے اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ پروردگار عالم یہ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، اس لیے میرے در پہ ہوئے ہیں، مجھے مارنے لگے ہیں، لیکن جس دن پہچان لیں گے میرے قدموں میں گر جائیں گے۔ ہم تمام کے تمام درود پڑھے، سلام پڑھے۔ اگر میرے نبی نے اس وقت بد دعا کرتی ہوتی تو آج یہ ملک ہندوستان مسلمان نہ ہوا ہوتا۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ قبیلہ بنو ثقیف کے 3 صحابہ، قبیلہ بنو ثقیف یعنی طائف، ان کے 3 صحابہ اس ملک میں سب سے پہلے آئے۔ کہاں آئے؟
ایک صحابی کہاں ہے؟ بھروچ میں آئے، بھاڑکوٹ میں۔ دوسرے صحابی کہاں آئے؟ سندھ میں آئے، اور تیسرے صحابی آئے تھانہ میں۔ یہ تینوں کے تینوں قبیلہ بنو ثقیف یعنی اس قوم کے تھے جس قوم کے بارے میں فرشتوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ بد دعا کیجئے، ان کو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن میرے محبوب کی وہ دعا آج ہمیں اس مسجد میں بٹھا کر رکھی ہے۔ اگر میرے محبوب نے بد دعا دے دی ہوتی تو وہ قبیلہ ثقیف کے بندے یہاں نہ آتے، اور آج ہم لوگ مسلمان شاید نہ ہوتے۔ اور محمد بن قاسم بھی قبیلہ بنو ثقیف کا تھا، جو 18 سال کی عمر میں ایسا با اخلاق نوجوان، ایسا حوصلہ مند نوجوان بن کر آیا تھا کہ سندھ کے 1 لاکھ لوگوں نے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ رب العالمین نے میرے حبیب کی دعاؤں کے صدقے میں ہمیں یہاں پر پہنچایا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا دی گئی۔ وہ چھوٹی سی بات کہہ کر آخر میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس پر ہم آتے ہیں اور بات کو ختم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل انبیاء دعوتاً، اللہ نے ہر نبی کو دعا دی، لیکن دیکھیے 13 برس کی تکلیفیں اٹھائی، طائف کے پتھر کھائے، مکہ والوں کی گالیاں کھائی۔ آپ دیکھیے جب آپ طائف سے واپس آ رہے ہیں، بدن چور چور ہے، پریشانیاں آئے، مکہ کے لوگ مکے کے باہر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجیے اب مکہ میں آنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بوجھ پڑا ہوگا۔ آپ سفر میں سے تھکے ہوئے آ رہے ہو اور آپ کے گھر کا دروازہ بند ہو جائے، آپ کو چکر آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے، بدن چور چور تھا، اور مکہ کے تمام کافر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد سے کہہ دو کہ اب اور کسی شہر میں چلے جائے، مکہ میں آنے کی اجازت نہیں۔ مینٹلی کتنی تکلیف ہوئی ہوگی۔ لیکن اسی مکے کے 2 کافر سردار باہر سے آ رہے تھے اپنے بیٹوں کے ساتھ، انہوں نے دیکھا کیا بات ہے تو کہا کہ بھائی مکے والے ان کو اندر آنے سے منع کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میرے بیٹوں آگے بڑھو اور محمد رسول اللہ کا ہاتھ پکڑو اور مکے میں لے کر داخل ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ جس کسی نے بھی محمد کے اوپر نگاہ اٹھائی تو اس کے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو بلقیس بانو کے کیس کے لیے لڑنے کے لیے 5 غیر مسلم عورتیں کھڑی ہوئی ہیں۔ تم نہیں ہو، وہ ہماری بہن کی عزت و آبرو کے لیے دلی کی 5 بڑی بڑی خواتین کھڑی ہو کر سپریم کورٹ میں پہنچی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے کافر ایک طرف پریشان کرتے ہیں تو ایک طرف مکے کے سردار محمد رسول اللہ کا سپورٹ بھی کرتے ہیں۔ یہی مثال آپ کے ملک میں ہے، ایک طرف نادان اور بدذہن لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں تو ایک طرف سمجھدار قوم آپ کی دکان پہ گراہک بن کے بھی آتی ہے۔ سمجھیے تھوڑی بات کو، سب نفرتوں میں نہ لے جائیے بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو لائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ تمام نبیوں کی تکلیفوں کو ایک طرف رکھ دو اور میرے حبیب کی تکلیف کو ایک طرف رکھ دو تو میرے حبیب کی تکلیف بڑھ جائے۔ اتنی ساری تکلیف کے بعد میں بھی وہ قاری صاحب بھی کچھ کہہ رہے تھے تو سبحان اللہ ہو گیا ماشاءاللہ۔ میں کسی کو کچھ کہتا نہیں لیکن سبحان اللہ بھی جو ہے نا موقع پہ موقع، جیسے ہم لوگ وہ نماز میں مولوی صاحب دعا کرتے آپ سنتے ہی ہو، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا لنکونن من الخاسرین۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایمانداری سے بولو نا بھائی، آمین کہتے نہیں کہتے؟ اس کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اے اللہ اگر تو نے ہم پر رحم نہیں کیا تو ہم تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو آپ کے لیے آمین، اے اللہ قبول فرما لے۔ ارے بھائی یہ عربی میں تھوڑا سا پرابلم ہو جاتا ہے، اس لیے کبھی کبھی مولوی صاحب کو بیٹھ کے بول دو گے مولوی صاحب کہاں آمین کہنے کا نے کہا
ایک مولوی صاحب نے بیان زبردست کرنے کے بعد دعا فرمائی، اللہ مدینے کی موت عطا فرما۔ تو جو مطلب سیدھی بات ہے کہ آپ جنون میں تو ہوتے ہی ہو، تو آمین آمین۔ اب سب نے آمین کہہ دیا، سب مدینے سے محبت سب کو ہے۔ حضور نے فرمایا تم میں سے وَلْيَسْتَقِي مِنْكُمْ أَن يَمُوتَ فِي مَدِينَتِي، کہ تم میں سے کوشش کرو کہ میرے شہر میں تمہاری موت آئے، ایسی کوشش کرو۔ حضرت عمر دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کا مرتبہ بھی عطا فرما اور مدینے میں عطا فرما۔ صحابہ فرماتے تھے عمر تمہارا نام سن کے تو یہودی ادھر بھاگتا ہے، عیسائی ادھر بھاگتا ہے، تمہیں کون مارنے آئے گا، اور تم تو مدینے کی موت مانگتے ہو، وہ بھی شہادت کی موت مانگتے ہو۔ حضرت عمر نے فرمایا دعا مانگنا میرا کام ہے، قبول کرنا اس کا کام ہے۔ اللہ نے حضرت عمر کی دعا قبول فرما کر وہی مدینے کے مصلی پر شہادت بھی دے دی اور موت بھی دے دی۔ تو ہم بھی انشاءاللہ دعا کریں گے مدینے کی، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت۔ وہ مولوی صاحب نے دعا کرا دی اور آمین کہہ دیا، اور دوسرے ہی ہفتے وہ آمین کہنے والے کا نمبر مدینے جانے کا لگ گیا۔ مولوی صاحب کے پاس آیا کہ مولوی صاحب ایک کام ہے، کیا ہوا؟ اللہ پرسوں میں جمعہ میں آیا تھا تو تم نے ایک دعا کرائی تھی کہ اللہ مدینے کی موت عطا فرما، میں نے تو بہت زور سے آمین کی تھی، اب جاتا ہوں تو واپس آؤں گا۔ تو حقیقت بات تو یہ ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گے اسے مدینے کی موت عطا فرمائیں گے۔ اب میں آپ کو ایک اچھی سی بات سنا کر ہمارا مضمون تھوڑا سا آگے لے چلتے ہیں۔ سب نیت کریں گے، انشاءاللہ دعا کریں گے، اے اللہ ہمیں مدینے کی، بولو گھبرانے کی ضرورت، اچھی بات سنا دوں گا، پہلے بول دو آمین، بالکل آمین بول دو۔ آپ حج پڑھنے جاؤ گے، آپ مدینے جاؤ گے، کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا بلال کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے حضرت بلال؟ تھوڑا تو نالج رکھو بھائی، سروتم کہاں ہے؟ تو سامنے ہی ہے۔ حضرت بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال کہاں ہے؟ ان کی قبر مبارک کہاں ہے؟ موٹی موٹی باتیں تو ہمیں یاد رکھنی چاہیے، نہیں رکھنی چاہیے۔ ایک غیر مسلم ٹرین میں بیٹھا تھا تو ایک مسلمان کو پوچھا کہ اللہ اکبر کے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مسلمان بھی ایسا ہی تھا تو کہنے لگا وہ ہمارا اکبر بادشاہ نہیں تھا، اس کا نام لیتے تھے۔ ابے بھائی ایک بات ہوئی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں، تو تھوڑا نالج ہمیں ہونا چاہیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ اس کو نکالو، یہ پریشان کر رہا ہے میرے کو، ڈنڈے کو ہٹا لو، اس کے لیے پریشان ہے۔ حضرت بلال دمشق میں ہے۔ دمشق کہاں پہ ہے؟ سریا میں ہے، سریا میں ہے دمشق، جہاں پر اہل ایمان کے اتنے سخت حالات آئے، اتنے سخت حالات آئے کہ ترکی کی بارڈر پر 1.5 سے 2.25 لاکھ بچے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں سے ابن العزہ، ابن عساکر، رفائی خاندان کے سید بچوں کے لیے الگ سے جو ہے گھر بنائے گئے اور تمبو بنائے گئے، اور اس پر لکھا گیا ہے کہ یہ سید خاندانوں کے یتیم بچے ہیں، ہزاروں بچے یتیم وہاں پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایسے سخت حالات ان کے اوپر اس زمانے میں چند دنوں پہلے آئے، لیکن وہی بچے تمبو میں رہ کر، وہی بچے یتیمی کی زندگی گزار کر، وہی بچے ایک وقت روٹی کھاتے اور ایک وقت رات کو بھوکے سو جاتے۔ محمد رسول اللہ کی امت پر وہ حالات آئے ہیں جو ہمارے بچوں پر نہیں آئے ہیں، لیکن بتانے والوں نے بتایا ایک ایک بچہ ایک مہینے میں حافظ قرآن بن رہا ہے۔ یہ ہے امت کے بچے جو ہماری، میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں تو ان کے حالات سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ مفتی مولوی تو بہت پیچھے رہ جائے گا، یہ لوگ جنت میں بہت آگے نکل جائیں گے، جنہوں نے قربانیوں پر قربانیاں دے دی گئی،
ہمس شہر جس کو خالد بن ولید نے فتح کیا تھا، اس وقت میں پیپر میں پڑھ رہا تھا کہ ہمس شہر میں کوئی جگہ باقی نہیں ہے جہاں قبر بنائی جا سکے۔ کیسے حالات ہوں گے؟ 5.5 لاکھ معصوم بچے زمین میں دفن کر دیے گئے۔ ایسا ظلم ستم فرعون کے زمانے میں نہ ہوا، اس زمانے میں ہوا۔ بہرحال دمشق میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت بلال کا کیا مقام تھا، وہ تو ایک کافر کا غلام تھے، اور حضرت ابو بکر نے خرید کر، اس کا بھی پیارا واقعہ ہے، کبھی سننا چاہیے، حضرت ابو بکر نے خرید کر دے دیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی حیثیت نہیں جانتا تھا۔ جب اس کا سردار امیہ کعبے پہ آتا تھا تو حضرت بلال سے کہتا تھا، بلال 10-15 فٹ دور کھڑا رہے، کہیں کعبے پر تیری نظر لگے اور کعبہ گندا نہ ہو جائے۔ بلال کو اتنی دور کھڑے رکھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور حضرت بلال آپ پر ایمان لائے، آپ نے فرمایا بلال آج فتح مکہ ہو چکا ہے، بلال کو بلاؤ، اور بلال کو بلا کر کہو محمد رسول اللہ کے کندھے پر کھڑے ہو کر کعبے پہ چڑھ کے اذان دے دے۔ وہی بلال جس کو اتنی دور کھڑے رکھتے تھے، وہی بلال کعبے پہ اوپر چڑھ کے اذان دیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سنو، جب میدان محشر قائم ہوگا اور سور پھونکا جائے گا، سارے لوگ زندہ ہوں گے، ادھر میری دانی طرف سے حضرت عیسیٰ زندہ ہوں گے، ادھر ابو بکر اور عمر ہوں گے، اور بلال تو دمشق میں سویا ہوا ہے، لیکن میرا بلال مدینے سے بہت محبت کرتا تھا، میرا بلال مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میرا رب بلال کو میرے قدموں سے اٹھائے گا۔ ہم بھی انشاءاللہ مدینے سے محبت کریں گے۔ جو مدینے سے محبت کرے گا چاہے ہندوستان میں مر جائے گا، لیکن میرا رب اس کو مدینے سے اٹھائے گا۔ اب ٹینشن کم ہو گیا، اب کوئی مانتا نہیں ہے کہ بھئی حج کرنے جاوے، عمرہ کرنے جاوے تو واپس نہ آوے، ایسا ہونے والا نہیں ہے۔ بس دل کے اندر ہمیشہ دعا کرتے رہیے، اللہ مجھے مدینے کی موت عطا فرما۔ آپ سب جانتے ہیں وہ واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک عورت تھی جس کی لاش مبارک مدینے میں نکلی، اور ایک مدینے کا آدمی تھا جس کے اندر ایمان تو تھا لیکن ایسا کمزور تھا کہ وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شریعت کو پسند نہیں کرتا تھا، وہ حضرت عیسیٰ کی شریعت کو پسند کرتا تھا۔ ایسا ہوا کہ جب وہ عورت کی قبر کھودی گئی تو وہ عالم کی قبر وہاں نکلی، اور جب اس عالم کی قبر کھودی گئی مدینے میں تو اس عورت کی قبر نکلی۔ وہ عورت جو عیسائی کے دل میں محمد رسول اللہ کی محبت کو لے کر مری تھی، مدینے کی محبت کو لے کر مری تھی، اللہ نے اس کو اس کے ملک سے اٹھا کر مدینے میں لا کر سلا دیا۔ تو میں کہہ رہا تھا وہ سبحان اللہ والی بات میں بھی ایک بات کہتا چلوں۔ ایک جگہ پہ ہم بیان میں بیٹھے ہوئے تھے تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ لوگوں دھوپ میں بیٹھے ہو، دھوپ میں بیٹھ نہیں سکتے ہو، صبر سے بیٹھو، تم لوگ جہنم میں کیسا صبر کرو گے؟ تو سارے لوگ کہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے کہا بھائی تھوڑا سوچ تو صحیح، کیا کہہ رہے ہیں مولانا کیا کہہ رہے ہیں وہ تو سوچو۔ ہر چیز میں سبحان اللہ لگا دیتے ہیں، تو تھوڑا سا ہم سوچ کے بولا کریں، سبحان اللہ کب کہنا، استغفر اللہ کب کہنا، آمین کب کہنا، آمین کب نہیں کہنا، کبھی بے شک کہنے کا، کبھی آمین کہنے کا۔ اس لیے جو مولوی صاحب کنٹینیو جو دعا مانگتے ہیں نا، کنٹینیو روزانہ کی، اس کا بیٹھ کے ترجمہ معلوم کر لو تاکہ وفا نہ جاوے، کہنے کیا جاوے اور ہو کیا جاوے۔ اللہ میاں بھی تو اچھا، اللہ کا کرم ہے گا کہ وہ کمپیوٹر سسٹم نہیں ہے گا کہ جیسے آپ بولے تو ایسے فیصلہ ہو جاوے۔ اگر ایسا ہوتا تو روز ہمارے ایک دو تو اوپر چلے ہی جاتی۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سنتے ہیں، اللہ جانتے ہیں، اور اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ بیچارے کو خبر نہیں ہے، عربی جانتا نہیں ہے، اس کے لیے اللہ میاں چلا لیتے ہیں۔ اگر سسٹم ہوتا کمپیوٹر کا تو ہر مسجد کی دعا کے بعد ایک نہ دو روانہ ہوتے، اس کے بعد کوئی بھی مسجد میں مولوی صاحب کی دعا پہ آمین نہ کہتا۔
لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ چلا لیتے، چل میرا بندہ جیسی بھی دعا مانگتا ہے میں قبول کر لیتا ہوں۔ وہ بیٹے بیٹے کہنے لگا اللہ تو کہاں ہے، تو مل جاوے تو تیرے کو ملا دوں، اللہ تو کہاں ہے تو مل جاوے تو تیرے کو صابو سے ملا دوں، تیرے سر میں کنگھی کر دوں، تیری جو نکال دوں اور تیرے کو اچھے سے کپڑے پہنا کر پھر واہ واہ نوا نوا کر دوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو اس کو ایک بہترین تماچا لگایا کہ کم بخت ایسی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے، تو اللہ میاں کو تو ہلائے گا، اللہ میاں کو منگائی کرے گا۔ موسیٰ علیہ السلام اس کو دھمکایا زوردار، تو موسیٰ علیہ السلام پہ وحی نازل ہوئی کہ موسیٰ تو نے غلط کر دیا، وہ کتنی پیار سے مجھ سے بات کرتا تھا، تو نے اس کی بات کو روک دیا، مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا اور میں اس کی بات کو بڑی دھیان سے سن رہا تھا، موسیٰ تو نے اچھا نہیں کیا۔ تو یہ اللہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سنا کر ہم بات ختم کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس آئے اور مجھے بہت زور سے دبایا اور کہا پڑھو، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد مجھے 3 بار ایسا پریشر کیا لیکن میں نے منع کر دیا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد مجھے پڑھایا، کیا پڑھایا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق۔ میں سائنس کے بچوں کو مفتی صاحب بتاتا ہوں کہ دیکھو اقرا بسم ربک الذی خلق، قرآن نے کہا کہ تعلیم اور سائنس کو ہم نے تو قرآن میں پہلے اتار دیا ہے۔ خلق کا مطلب ہوتا ہے کریٹر تمہارا ہے، تمہارا کریشن کرنے والا میرا مالک ہے، تم اس رب کے نام سے پڑھو جس رب کے نام پر تم پورے میڈیکل کو چلانے والے ہو۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ نے اس زمانے سے کہا کہ تم میرے نام پر قرآن پڑھو اور سب سے پہلے یہ کہو کہ سارا میڈیکل بنانے والا میرا اللہ ہے۔ اس لیے میں کبھی کبھی کہا کرتا ہوں کہ آپ سرچ کیجئے، معلوم کیجئے، پورا میڈیکل فیل ہو جائے، اگر اللہ نے ہمارے بلڈ کو سینس نہ دیا ہوتا، اللہ نے ہمارے بلڈ میں سینسر نہ رکھا ہوتا۔ آج آپ جانتے ہیں کہ بلڈ ٹیسٹ جو ہوتا ہے 10,000 قسم کے بلڈ ٹیسٹ ہوتے ہیں، اور بلڈ میں اللہ نے ایسا سینسر رکھا ہے کہ آپ گولی کہاں سے کھاتے ہیں؟ کہاں سے کھاتے ہیں بھائی؟ منہ سے کھاتے ہیں۔ درد کا اچھا ہوتا ہے، سر کا درد اچھا ہوا، پیٹ کا درد اچھا ہوا، کمر کا درد اچھا ہوا، کیسے ہوا؟ یہ بلڈ کو اللہ نے ایسا سینس دیا ہے کہ وہ دوا بلڈ کے ساتھ گھومتے 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 چلتی ہے۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ رک جا، یہاں پر چھوڑ کے آگے چلا جا۔ اگر اللہ نے بلڈ میں سینس نہ دیا ہوتا تو روزانہ ہتھوڑی کے کانے کر کے وہاں سے دوا ڈالنی پڑتی، کتنے ہول پڑ جاتے، جس کا سر روز دکھتا اس کے 100-200 ہول ہوتے۔ لیکن اللہ نے فرمایا میری قدرت کو دیکھو، تمہارے بلڈ کو دیکھو، ایسا سینس دیا ہے میں نے کہ دوا تم منہ سے کھاتے ہو اور تمہارے بدن کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ فتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ کی قدرت کو دیکھیے کیسے اللہ ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور اماں سے کہتے ہیں زملونی 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 یا خدیجہ، اے خدیجہ کمبل اڑا دے، انی اخشی علی نفسی، مجھے ڈر لگتا ہے اپنے اوپر۔ محدثین نے لکھا ہے ڈر تو آپ کو کیا لگتا، اللہ نے آپ کو نبی آخر الزمان، سید الانبیاء، سید الرسل، سید المرسلین، سید الکونین بنایا تھا، آپ کو سارے نبیوں کا سردار بنایا تھا۔ آپ تو شجاعت کے مالک تھے، آپ تو طاقت کے مالک تھے، آپ تو قوت کے مالک تھے۔ اللہ نے آپ کو 100,000 آدمیوں کی طاقت دنیا میں عطا فرمائی تھی، اس کے باوجود آپ کہتے ہیں انی اخشی علی نفسی، مجھے اپنے اوپر ڈر لگتا ہے۔ مطلب یہ کہا کہ خدیجہ اتنی بڑی ذمہ داری اللہ نے مجھ پہ ڈال دی ہے کہ میں اپنے آپ کے اندر ڈر محسوس کرتا ہوں کہ ادا کر سکوں گا کہ نہیں کر سکوں گا۔ یہ اصل مطلب ہے اس کا۔
بہت سارے لوگ تھوڑی سی غلطی کھا جاتے ہیں کہ وہ فرشتے کو دیکھا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے. نہیں 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 نہیں. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل رک جا جبریل، اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے، سدرۃ المنتہا تیرا اینڈ ہو گیا ہے. جبریل اگر تو آگے بڑھا تو میری تجلی اور میرا نور تجھے جلا کر راکھ و خاک کر دے گا. لیکن محمد رسول اللہ آگے بڑھتے چلو، آگے بڑھتے چلو. ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میرے اتنے قریب ہو گئے کہ ساری کائنات میں اتنے قریب نہ ہوا. لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی کو، آپ کی ریح کو ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی. معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے جبریل امین سے بھی زیادہ طاقتور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا تھا. آپ فرماتے خدیجہ زملونی، مجھے کمبل اڑا دے، ٹھنڈی محسوس ہوتی ہے. حضرت خدیجہ کو لگا کہ آپ کے اوپر کوئی خوف اس طرح طاری ہو گیا ہے کہ وہاں پر بات چلا کرتی تھی وہموں کی، جادوؤں کی، جناتوں کی، جو ابھی ہمارے وہاں مولوی شمس الدین گبرائی مت جرابی. تھوڑی سی بات تو لوگوں کو کہوں گا کہ مینٹلی پرابلم زیادہ ہے. جنات و جادو کے اثرات 2%. کتنے پرسنٹ ہے؟ 2%. کیونکہ وہ جناتوں کی بھی گھر ہے بھائی، ان کے بھی کاروبار ہے، ان کے بھی بچے ہیں، صبح شام تمہارے پیچھے لگے رہیں گے. جس کے پاس بھی جاؤ وہ کہتا ہے گا کہ کوئی نے کر دیا ہے. اندر کا ہی ہے. کہاں کا ہے؟ اندر کا ہی. اب یہ اندر کا ڈھونڈنے لگ جاتا ہے. اندر کا کون ہوئے گا؟ قرآن کہتا ہے کہ جو ایسا کرتے ہیں ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، جو لوگ خاندانوں میں پھوٹ بناتے ہیں علم کے ذریعے، وہ لوگ علاج نہیں بلکہ جادو کرتے ہیں. قرآن نے جادوگروں کی پہچان بتائی ہے کہ وہ اپنے علم کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان میں، بھائی بھائی کے درمیان میں، بہن بھائی کے درمیان میں، خاندانوں میں تفریق پیدا کر دے. وہ علاج نہیں بلکہ جادو کرتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے. اس لیے اپنے اندر مضبوط ذہن بنائیے. ذرا کچھ ہو گیا نہیں کہ آدمی نے کان میں آگے کہہ دیا کہ کوئی کو دکھا دینے کوئی نے کچھ کر دیا ہے. حقیقت میں کچھ ہوتا نہیں ہے، لیکن جو کہتے ہیں 4 آدمی تو پھر چالو ہو جاتا ہے. ایسا چالو ہو جاتا ہے کہ درد ہوتا ہے. ایسا سینس اللہ نے بنایا ہے نا. آپ کو معلوم ہے کہ اچانک کسی جوان کا انتقال ہو گیا محلے میں تو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا درد؟ رات کو 50 لوگوں کو درد چالو ہو جاتا ہے. کتنے لوگ بیوی منہ بھاگتے ہیں کہ اپنا بھی نمبر نہ لگ جاوے. تو یہ ہمارا دماغ ہی ایسا اللہ نے بنایا ہے کہ جب ہم سنتے ہیں تو اس کا ایفیکٹ ہماری باڈی میں آتا ہے. سائیکولوجی زیادہ پیدا ہو گئی ہے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کہ تمہارے اندر مداہنت، تمہارے اندر بزدلی، تمہارے اندر ڈر، تمہارے اندر خوف ایسا پیدا ہو جائے گا کہ تم ہر وقت موت سے ڈرتے رہو گے. اس لیے موت سے ڈرتے رہو گے تو حضور نے فرمایا تمہارے اندر 2 بیماریاں پیدا ہو جائے گی، ایک موت کا ڈر اور ایک دنیا کی محبت. اس لیے تمہاری برابر پٹی رہے گی. اور صحابہ کرام کے بچے جناتوں کو ستون سے باندھ دیتے تھے اور وہاں کھیلا کرتے تھے. حضور فرماتے تھے چھوڑو ان کو، چھوڑو جانے دو. اور ہمارے گھر میں رات کو اندھیرے میں پردہ بھی ہلے تو شوہر کہے گا دیکھ یہ کیا ہے؟ ٹی وی لائٹ چالو کرے گی کچھ بھی نہیں، یہ سو جاؤ نے، یہ تو پردہ ہلتا ہے. ایسا ذہن خراب ہو چکا ہے ہمارا. اللہ ہی رحم کرے. ہمیں 4 آدمی نے جو کہہ دیا کہ تمہارے کو ہے، تمہارے کو ہے، تمہارے کو ہے، تو پھر تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے. یہ تھک جاتا ہے لیکن وہ جنات نکلتا نہیں ہے. یہ تو سائیکولوجی کو نکالنے کا ایک ہی رستہ ہے کہ اس کی تکلیف کو سائیکولوجی سے دور کر دیا جائے. ایک بندہ جا رہا تھا، رستے میں بچے کھیلتے کھیلتے مذاق کرنے لگے، چاچا تمہارے سر پہ مٹکا، چاچا تمہارے سر پہ مٹکا، چاچا تمہارے سر پہ مٹکا. سارے بچے کہنے لگے. دماغ پہ ایسی بات بڑھ گئی کہ میرے سر پہ مٹکا ہے. اب وہ گھر میں بھی آتا تو بیوی میں سے بیٹھتا کہ مٹکا گر نہ جاوے.
وہ کھانے بھی بیٹھتا تو ادھر بیٹھتا کہ مٹکا گر نہ جائے، گھر والے اس کے بال پکڑ کے کھینچتے کہ مٹکا نہیں ہے، وہ کہتا مٹکا ہے، میرا مٹکا گر جائے گا. سمجھے؟ یہ اتنی خطرناک جنات اور بھوت کی بیماری ہے کہ جو بغیر دیکھے اندر گھس جاتی ہے. اس کی کوئی سونوگرافی نہیں ہوتی، نہ سی ٹی اسکین ہوتا ہے، نہ ایم آر آئی ہوتا ہے، یہ سیدھا اندر گھس جاتا ہے. سمجھے آپ؟ اب وہ بھائی کو سمجھا کے تھک گئے کہ بھائی چاچا تمہارے سر پہ مٹکا نہیں ہے، لیکن ماننے تیار نہیں ہے. کسی حکیم صاحب کے پاس گئے کہ حکیم صاحب بتائیے، تو کہا کہ ایک کام کیجئے، آپ کو اس کے سر پہ سے مٹکا گرانے کا ایک ہی رستہ کرنا ہوگا کہ جب نکلے دروازے کے اندر سے تو اوپر سے ایک آدمی کو بولو کہ مٹکا نیچے پھینکے اور ایک ڈانگ اس کے سر پہ یوں گھماؤ، اس کو لگے کہ مٹکا پھوٹا. اوپر سے مٹکا پھینکا، اس کے سر پہ سے ڈانگ گھمائی، مٹکا نیچے گرا، یا اللہ میرا مٹکا ٹوٹ گیا. اس کے بعد فرسٹ کلاس ہو گیا، مٹکا چلا گیا. تو یہ جنات اور یہ بھوت یہ پلیت سارے مٹکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی طاقت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے. مسلمان تو اللہ پہ بھروسہ کرنے والا، تو قرآن پہ ایمان رکھنے والا، تیرے اندر تو وہ حوصلے اور ہمت ہونی چاہیے کہ تو نے بڑے بڑے پہاڑوں کو اپنے ایمان سے توڑ کے دکھایا ہے. آج تیری حالت یہ ہے کہ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈرنے بیٹھے ہیں. ہمیں اپنے اندر حوصلہ ہمت اللہ پہ بھروسہ رکھیں گے، قسم خدا کی بہت ساری چیزیں ایسے ہی غائب ہو جائیں گی. اس لیے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو گھر میں گھسو تو بسم اللہ بول کے دروازہ بند کر دو. جیسے ہی بسم اللہ بول کے دروازہ بند کرو گے، شیطان کہے گا لا طعام ولا شراب ہونا لا منام ہونا، یہاں کھانا بھی نہیں، یا پینا بھی، یا سونا بھی نہیں، چلو اور کسی کے گھر میں جا کے ڈاکہ مارتے ہیں. یہ حضرت والا کے گھر میں انٹری نہیں ہے، نو انٹری کا بورڈ لگ گیا ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، موبائل دیکھتے دیکھتے بگاتے گاتے گاتے سو جاتے ہیں، بسم اللہ پڑھی نہیں تو اس کے فوج کہتے کہ چلو آ جاؤ یہاں گھس جاتے ہیں اپنے، اور پھر اس کے گھر میں گھس جاتے ہیں. اور رات کو اس کو اچانک ڈر لگتا ہے، اس کو خوف لگتا ہے، اس کو کچھ دکھتا ہے پرچھایا، تو وہ حضرت تشریف لائے تھے، ان کی ٹولی کے ساتھ وہ آپ کے گھر میں گھوم رہے تھے. اچانک تھوڑا سا پرچھایا آپ کو دکھ گیا، آپ پریشان ہو گئے. مولوی صاحب کے بعد روز جا جا کے کہتے ہیں اتنا کماتا ہوں لیکن کچھ دکھتا نہیں ہے. تو وہ حضرت کی ٹولی آپ کے گھر میں آ کے آپ کا کھانا کھا جاتی ہے. اس لیے بسم اللہ بول کے دروازہ بند کرو، بسم اللہ بول کے کھانا کھاؤ، اللہ تمہاری روزی میں برکت دے گا. کریں گے انشاءاللہ. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری بات دے کر ہم انشاءاللہ اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے گھروں میں وہ کام کریں گے جس سے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کے اثرات دوسروں میں پڑیں گے. یہ نفرت کرنے دو، ان کو نفرت کرنے دو. ہم محمد رسول اللہ کی محبت کے چراغ کو لے کر چلیں گے. ایک دن اللہ گھر گھر میرے حبیب کے چراغ کو پہنچا دے گا. لیکن آپ طے کرو انشاءاللہ کہ ہم کوشش کریں گے سمجھداری کی، تعلیم کی، علم کی، تو انشاءاللہ مضبوط بنیں گے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں لگا کہ مکے میں یہ سارے کام ہوتے تھے، بہت خطرناک ہوتے تھے وہ زمانے میں تو، اور نہ جانے بلائے، نہ بھوت، نہ پلیت، نہ جانے کیا کیا ہوتا تھا. حضرت خدیجہ کو یہ محسوس ہوا کہ حضور یہ فرما رہے ہیں کہ خدیجہ مجھے کچھ ہو گیا ہے. تو ان کی زبان سے نکلا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اے میرے محبوب، میرے سرتاج، آپ کو کچھ نہیں ہوگا. انک لتصل الرحم وتعمل الکلا وتعین علی نوائب الحق. اس وقت نہ نماز تھی، نہ قرآن کی تلاوت تھی، نہ تسبیح تھی، نہ کچھ تھا. اما فرماتی ہے میرے نبی، میرے محبوب، آپ کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کوئی بھوت نہیں لگے گا، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آپ کو کوئی بڑی بیماری نہیں لگے گی. ساری دلیل اماں نے بیان کر کے یوں کہا انک لتصل الرحم، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے بلڈ ریلیشن کا بہت خیال کرتے ہو.
بھی موقع نہیں ہے ورنہ بلڈ ریلیشن کی تفسیر میں کر دیتا. آپ اپنے بلڈ ریلیشن اپنے رشتہ داروں کی برابر خیال رکھتے ہو. وَتَعْمِلُ الْقَلَّ اور غریبوں یتیموں بیواؤں محتاجوں کا اتنا خیال رکھتے ہو کہ دیکھیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ کی گلیوں میں سے آ رہے ہیں اور آپ اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول یہ جوتا کس کا سینے بیٹھ گئے؟ تو میرے نبی نے فرمایا عائشہ میں مدینے کی گلیوں میں سے نکل رہا تھا, ایک معصوم یتیم بچہ جس کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے تو میں نے سوچا لاؤ اس کے جوتے میں اپنے ہاتھوں سے سی دوں. بتاؤ ہم نے کبھی یہ غور کیا ہے؟ آئیے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو میدان میں لے کر اتریں گے. قسم خدا کی اللہ ان یتیموں کی خدمت سے غیروں کے دلوں میں اپنے اپنوں کے دلوں میں محبت ڈال دیں گے. وَتَعْمِلُ الْقَلَّ وَتَقْرِي الضَّيْفَ کوئی بھی مہمان آپ کے یہاں سے بھوکا نہیں جاتا. وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ ہم طاقتور کو آپ نہیں دیکھتے بلکہ مظلوم کی آپ مدد کر دیا کرتے ہیں. مکہ کے بڑے بڑے سرداروں نے غریبوں کو لوٹا تھا. میرے حبیب نے فرمایا ان کا سامان واپس دے دو اور پھر اعلان کر دیا ایک ٹیکری کے اوپر چڑھ کر کہنے لگے اے مکہ والوں میں محمد عربی اعلان کرتا ہوں جو پریشان حال جو مظلوم جو بیچارہ ہو گیا ہو وہ یہاں کر اعلان کرے من یستغیثنی من یستغیثنی کون میری مدد کو آئے گا. سن لو مکہ والوں سب سے پہلے عبد المطلب کا پوتا عبداللہ کا بیٹا آمنہ کا دولارا سب سے پہلے آ جائے گا. اب سبحان اللہ کہہ دو. یہ ہے سبحان اللہ کہنے کے برابر کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے محلوں کو اپنے علاقوں کو اور ایسی زندگی بنانے کی کوشش کریں گے کہ ایک گاؤں کے اثرات تمام لوگوں میں پڑے اور لوگ کہیں کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم ایسی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہم تمام کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی اور حضور علیہ السلام سے محبت کرنے کی اور ہمارے تمام علماء کرام قاری صاحب مولانا حالول سے تصویر اللہ شمس الدین صاحب ہمارے امام صاحب مفتی عبدالوحید صاحب کو میں نے بولا تھا بیان کرو لیکن انہوں نے یہاں آ کے سیٹنگ کر لیا کہ میرے کو بیان مت کرواؤ مفتی صاحب کو ہی کرنے دو تو میرا نمبر لگ گیا. مفتی سہیل صاحب تشریف لائے ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام کی عمر میں خوب خوب برکتیں عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تمہارا بھی ایک بھی نعرہ لگانے نہیں دیا. پوچھا ہی نہیں تو دعا کر لیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك. اللهم اجعل في عيني صغيرا اللهم اجعل في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم. اے اللہ ہم گنہگاروں اور سیاہکاروں کو معاف فرما دے. اے اللہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں جس کو آپ جانتے ہوں گے ہم سے بھی زیادہ نیک ہوں گے. اے اللہ ان کی برکتوں سے ہمیں معاف فرما دے. مولا کریم آپ ہمارے گناہوں کو دیکھتے رہے اس کے بعد بھی آپ نے ہمیں کبھی بھی رسوا نہیں کیا کبھی بھی ذلیل نہیں کیا. یہ آپ کی کریمی ہے آپ کی رحیمی ہے یہ آپ کی محبت ہے کہ ہم گنہگاروں کو اے اللہ آپ نے تباہ نہیں کیا. آپ نے تو قرآن میں کہا ہے وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھوں کو پھوڑ دیتے یہ کہاں رستہ تلاش کرتے.
وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَى مَكَانَتِهِمْ، ہم چاہتے تو ان کی جگہوں پر ان کو مسخ کر دیتے، ان کے چہروں کو بدل دیتے، لیکن اے اللہ آپ نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہم گنہگاروں کو معاف کیا ہے۔ اے اللہ آج بھی معاف کر دیجئے، ہمارے ماں باپ کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ایک بندہ ہمارا ایک گناہ دیکھ لیتا ہے ساری دنیا کو کہتا ہے آپ تو برسوں سے ہماری نافرمانیوں کو دیکھ رہے ہیں، رات رات بھر کے گناہوں کو دیکھتے ہیں، اس کے باوجود بھی صبح ناشتے سے محروم نہیں رکھتے ہیں، رات کو پانی پینے سے محروم نہیں رکھتے ہیں۔ کریم آقا آپ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں، ہم کمینے نمک حرام ہیں جو آپ کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اللہ آپ بہت اچھے پیارے ہو۔ ہم نے دیکھا ہے ایک ماں اپنے ناپاک بچے کو پاک تو کروا لیتی ہے، پھر کھیلواتی ہے، پھر بچہ پیشاب کر دیتا ہے، پھر اس کو پاک کرواتی ہے۔ ہم نے کسی ماں کو نہیں دیکھا کہ بچہ بار بار ناپاک ہوتا ہے تو ماں اٹھا کر پھینک دیتی ہو۔ اے رب کریم ہم بھی بار بار گناہوں میں ناپاک ہو جاتے ہیں، لیکن اپنی رحمت سے پاک کر دے، ہمیں ان کافروں کے حوالے نہ کر دینا میرے اللہ، ان ظالموں کے حوالے نہ کر دینا میرے اللہ، ہمیں اسلام سے دور نہ کر دینا میرے اللہ۔ آپ تو کئی ماؤں سے زیادہ مہربان ہو، اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف کر دینا، لیکن مرتے دم تک ایمان پر باقی رکھنا، ہماری بچیوں کو ایمان پر باقی۔ مولا بہت ساری بچیاں کفر کی گود آباد کرتی، مولا تیرے نبی نے کتنی قربانیاں دے کر ہمیں ایمان پہنچایا، آج ہماری بچیوں کی کوکھ سے کافروں کے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ مولا تیرے حبیب کا دل کتنا ٹوٹا ہوگا جس نے اپنی بیٹی فاطمہ کو کئی دنوں تک بھوکے رکھا، جس کے گھر میں کھانا موجود نہ ہوتا، جس کی بچیاں پتے چبا چبا کر رات گزارتی ہو۔ میرے نبی کی بیوی کہنے لگی بچیاں تو پتے چبا لیتی ہے، یہ ننھی فاطمہ کے لیے دودھ کا بندوبست کر دو۔ اللہ تیرے حبیب چاہتے تو اپنی انگلیوں سے دودھ نکال دیتے، لیکن اماں خدیجہ سے فرمایا خدیجہ صبر کر لے میرے اللہ، آپ نے اپنے بچوں کو نہ دیکھا، امت کے لیے سب قربان کر دیا۔ مولا ہماری بچیوں کی حفاظت کر لے، ہماری بچیوں کو سمجھ دے دے، بچوں کو سمجھ دے دے، ایمان پر زندگی عطا فرما، ایمان پر موت عطا فرما۔ مولا ایسے نبی کسی کو نہیں ملے ہیں، آپ نے ہمیں مفت میں دے دیے ہیں۔ اے اللہ ان کا غلام بنا دے، ہماری رگ رگ میں ان کی محبت بسا دے، ان کا عشق بسا دے، ان کی غلامی بسا دے میرے اللہ، ہمارے بچوں کے دلوں میں ان کی محبت دے دے۔ اے اللہ وہ تنہائیوں میں بھی رات رات بھر قرآن پڑھتے تھے اور آیت پڑھتے تھے، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اماں کہنے لگی اے اللہ کے رسول قد ورمت قدماک، آپ کے دونوں پیر سوج گئے ہیں، نہ اپنے پیروں کو دیکھتے تھے نہ اپنے جسم کو دیکھتے تھے۔ رات کی تنہائیوں میں بھی ایک ہی صدا ہوتی تھی، یا رب امتی یا رب امتی۔ کوئی دن فاطمہ کے لیے کھانا نہ مانگا، کوئی دن زینب کے لیے کپڑے نہ مانگے، ہر وقت بس امتی 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 امتی۔ اے اللہ ہمیں بھی ان کی غلامی سچی نصیب فرما دے، ہمارے نبی کی سفارش نصیب فرمانا۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، جن کے والدین زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، محبت پیار سے پال کے گئے ہیں۔ اے اللہ ہماری مائیں جو بچے حافظ بنتے تھے، عالم بنتے تھے، مولا جب مدرسے میں چھوڑ کر آتی تھی، رات کی تنہائیوں میں آنسو بہایا کرتی تھی کہ میرے بچے نے کھانا کھایا ہوگا کہ نہیں کھانا۔ صبح میں چائے بناتے بناتے اس کے آنسو چائے میں گرا کرتے تھے، مولا آج وہ ماں یا باپ قبر میں جا کر سو گئے،
اے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے مولا، ان کو جنت الفردوس عطا فرما۔ ہم نے ان کو بہت ستایا ہوگا، بہت تکلیف دی ہوگی، پاگلوں کی طرح ہمارے پیچھے دوڑتی تھی، اے اللہ کھانا لے کر دوڑتی تھی، کھا لے بیٹا، جھوٹ بولتی تھی کہ میں نے کھا لیا ہے تو کھا لے مولا۔ مولا ایسی ماں کی قبر کو نور سے بھر دے مولا، جنت الفردوس عطا فرما دے۔ جن کے ماں باپ زندہ ہے ان کی قدر عطا فرما، ان کے چلے جانے کے بعد پتہ چلتا ہے یہ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں، ان کی دعائیں کتنی طاقت رکھتی ہے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ماں باپ کی قدر نصیب فرما، ان کی خدمت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم کی آگ سے بچا لینا، قبر کے عذاب سے بچا لینا، جنت الفردوس عطا فرمانا۔ ہمارے تمام ساتھیوں کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہمارے علماء کو عزت عظمت عطا فرما، ان کے ذریعے سے دین کا کام میرے مولا خوب لے لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل پر اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔